خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل رب کریم کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. ماشاءاللہ مجھے صاحب محفل نے بتایا کہ اگلے 2-4 دنوں کے اندر وہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ فیملی کے لوگوں کے ساتھ سرکار کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. تو میری طرف سے بھی انہیں ان کے خاندان والوں کو بہت مبارک بھی ہو، اور ہماری طرف سے عرض ہے کہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، حاضری کی دعا کیجیے گا، سلام عرض کیجیے گا. اللہ آپ کے عمرے کو، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. تو گویا آج کی محفل محفل میلاد بھی ہے، محفل مدینہ بھی ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا کمال کا فرمان ہے. مگر اس حدیث کو سنانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آج کل لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ کسی مشہور شخصیت جس سے پیار ہو اس سے ملاقات ہو جائے، جس کی دل میں رسپیکٹ ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کبھی یار اس سے ملاقات ہو. اچھا، قیامت کا دن جب ہوگا تو وہ کون سی ہستی ہے جس سے ہر مسلمان ملاقات کرنا چاہے؟ یقیناً وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے کہ جن سے ملنے کو ہر عاشق رسول ترس بھی رہا ہے، تڑپ بھی رہا ہے. قیامت کے دن بے شک بڑی مشکلیں ہیں، مگر ایک عاشق رسول کو یہ ڈھارس بھی ہے کہ وہ دیدار کا دن بھی ہے. اس دن رسول پاک علیہ السلام کا دیدار بھی ہوگا. اگر اب میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن اس کو نبی پاک سے ملاقات کا موقع مل سکتا ہے، تو بتائیے وہ کیسی اپارچونٹی ہے، کتنی بڑی خوش بختی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن تو اربوں لوگ ہوں گے، تو مجھ جیسے گناہگار کی اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خود رسول پاک علیہ السلام نے گویا ایک گیٹ پاس دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو روزانہ مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے. امیجن کریں کہ رسول پاک کا دیدار ہی بڑی بات ہے. مجھ جیسا گناہگار ملاقات کر سکے گا، مصافحہ. اور نبی پاک سے مصافحے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کو سمجھنا ہو تو ذرا حضرت انس سے پوچھئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، دسترخوان جتنا بڑا سا کپڑا تھا. Whenever he want to clean that particular cloth، جب بھی انہیں وہ کپڑا صاف کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے، اور وہ کپڑا بالکل صاف ستھرا ہو جاتا تھا، میل جل جاتا تھا، کپڑا نکل آتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے کپڑا صاف کرنے کا؟ پانی میں ڈالتے ہیں، ہمارے واشنگ مشین ہوتی ہے، یہ کیا آپ تندور میں ڈال دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تھے. اس کپڑے کو نبی پاک نے ہاتھ لگایا. اب جب سے حضور نے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی. میں آگ میں ڈالتا ہوں، میل جل جاتا ہے، کپڑا واپس صاف ستھرا نکل آتا ہے. اب مجھے بتائیے جس کپڑے کو حضور پاک ہاتھ لگاتے ہیں وہ آگ میں نہ جلے، جس امتی کو ہاتھ لگا دیں گے وہ جہنم کی آگ میں کیسے جائے گا؟ تو حضور سے ملاقات تو کمال ہو گیا نا. 50 بار درود پاک کتنی دیر لگتی ہے؟ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ اب تو وہ مہینہ ہے، اب تو وہ دن آ رہے ہیں. سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن آ رہا ہے، نبی پاک کا برتھڈے آ رہا ہے نا.
تو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے ہم گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں. تو کیا ایک امتی کو حضور علیہ السلام کو گفٹ نہیں دینا؟ ان کی برتھ ڈے کا تحفہ نہیں دینا؟ کیا تحفہ دینا ہے؟ سبحان اللہ. کیا یہ اچھا ہو کہ ہم سب مل کر یہ نیت کریں کہ آج سے 12 ربیع الاول تک کم از کم یہ جو 5-7 دن رہ گئے ہیں ہم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں. دیکھیں درود پاک بڑے مختصر بھی ہے نا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویری شارٹ درود پاک، 2 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے. تو اگر کم از کم 12 ربیع الاول تک کثرت سے درود پاک پڑھ کر ہم حضور کی بارگاہ میں ان کی ولادت کا تحفہ دیں تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ غلام، فقیر، مسکین اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیتا ہے، مگر جب بادشاہ کو تحفہ جاتا ہے نا تو بادشاہ اپنی شان کے مطابق تحفہ دیتا ہے. تو ہم جب حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے تو وہاں سے جو ملنا ہے نا وہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے. اور وہ عطائیں کیسی ہیں؟ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور کی عطاؤں کا عالم یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. تو آج میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا ہے. ان کی ولادت کا مہینہ ہے. ان کی شان اللہ نے کیسی بنائی. شاعر مشرق لکھتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبدین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اللہ اکبر. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. حضور سے محبت کر لیں تو سبحان اللہ پھر سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. تو آج نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا وقت اور ایک ایسا واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی کمال کی صورت ہے. ہم مجھ سے پہلے نعتخواں اسلامی بھائی بڑی پیاری نعتیں پڑھ رہے تھے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نثر میں نعتیں ہیں، اردو زبان میں نعتیں ہیں، بالکل پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، مگر اگر سچی بات یہ ہے کہ قرآن کو عشق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قرآن بھی حضور کی نعت ہی ہے. قرآن میں جا بجا اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی نعت بیان کی ہے. آج میں قرآن پاک کی اس صورت کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو حضور علیہ السلام کی صریح نعت ہے. اللہ اکبر. یہ ماجرا کیا ہوا تھا؟ ماجرا یہ ہوا کہ جب پہلی وحی نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 40 سال کی عمر مبارک تھی اور غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. اچھا، اب وحی نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک وقفہ آ گیا، گیپ آ گیا. جبریل امین جو تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے تھے. اب کفار مکہ کو یہ پتہ چل گیا اور انہوں نے کہا کہ محمد علیہ السلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جبھی تو ان پر کوئی پیغام نہیں آ رہا، کوئی وحی نہیں آ رہی. اللہ اکبر. حضور کے دل پر غم گزرا. یہ جو تانا تھا، یہ جو جس کو کہ آبجیکشن تھا، یہ حضور کے دل پر گرا گزرا. اور نبی پاک کے دل پر غم گزرے، حضور علیہ السلام پر کوئی چیز گرا گزرے، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ تو سبحان اللہ، اعتراض نبی پاک پر تھا
मगर जब जवाब रब कुरान में दे रहा है। अब जरा सूरत सुनिएगा कुरान की, कई बार सुनी होगी, मगर शायद इस अंदाज से सूरत को, इसके तर्जुमे को और इसकी तफसील को आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप सबकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं वो भी कुछ देर के लिए काम काज छोड़कर तवज्जो से कुरान पाक की सूरत को, इस तफसील को सुने और ईमान को ताज़ा करें कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शान रब में, कुरान में रब कैसे बयान फरमा रहा है। अब जरा एक बात पहले समझिएगा, इस उस्लूब देखिएगा, द ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ दिस सूरा। आपके घर में कोई बच्चा गमज़दा हो, कोई बच्चा हो, कोई छोटा भाई हो, तकलीफ में हो, तो जब आप उसके पास उसकी तकलीफ को दूर करने, उसकी दिलजोई करने जाते हैं तो पहले आप उसकी तारीफ करते हैं, पहले उसके लिए कोई अच्छी बातें करते हैं ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। सुभान अल्लाह, कुरान इस सूरत की इब्तिदा कैसे कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। रब अज़्ज़ व जल अपने हबीब की शान कैसे बयान फरमा रहा है, क्योंकि महबूब का दिल गमज़दा है ना, महबूब के दिल पर एतराज़ किया गया है कि रब ने छोड़ दिया अपने हबीब को, तो अल्लाह अपने महबूब की शान कैसे बयान कर रहा है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सुभान अल्लाह, इसका मतलब क्या है, चढ़ते दिन के वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो ढांप दे। उलमा कहते हैं वद्दुहा से मुराद नबी पाक के रोशन चेहरे का जिक्र हो रहा है, और वल्लैलि इज़ा सजा में हुजूर की काली जुल्फों का जिक्र है। गोया सुभान अल्लाह, रब चेहरे की कसम भी खा रहा है और नबी पाक की मुबारक जुल्फों की कसम खा रहा है। और अब उन काफिरों को जवाब दिया जा रहा है, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। फरमाया तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा है न नापसंद किया है। काफिर कहते थे ना कि वही नहीं आ रही, पैगाम नहीं आ रहा, लगता है रब ने अपने नबी को छोड़ दिया है। जवाब रब कुरान में दे रहा है, हाँ वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। तुम्हारे रब ने ना तुम्हें छोड़ा है और ना पसंद किया है। अब अगली दो आयतों पर नजर रखिएगा। जो मैंने जुमला कहा था ना कि कुरान पूरी नात है, कुरान में जगह जगह हुजूर का जिक्र किस शानदार अंदाज में है। अब रब अज़्ज़ व जल ने नबी पाक को क्या दिलजोई का सामान किया, क्या शान बयान की। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। What is the meaning of that ayah? ये कमाल की नात है। अल्लाह फरमाता है बेशक और बेशक तुम्हारे लिए हर पिछली घड़ी पहली से बेहतर है। अल्लाह अकबर, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम का हर आने वाला लम्हा आपके पिछले लम्हे से बेहतर है। हर घड़ी मेरे आका के दर्जे बुलंद हो रहे हैं, आपकी शान बुलंद हो रही है। जरा गौर कीजिए, 1500 साल पहले की अगर बात करें तो मेरे नबी की शान का आलम, बल्कि और थोड़ा पीछे चलते हैं, बचपने मुस्तफा में चले जाते हैं जब नबी पाक झूले में हैं। शान का आलम, मकाम का आलम और उरूज का आलम क्या था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक के चचा हैं और ये बहुत बाद में ईमान लाए, मगर ईमान लाने के वक्त उन्होंने नबी पाक से कहा कि हुजूर मेरे ईमान लाने का एक सबब ये भी है कि जब आप छोटी उम्र में बचपन में झूले में थे ना, तो मैंने देखा था कि आप झूले में रहकर उंगली से इशारे किया करते थे और मैंने उस इशारे को जब ऊपर देखा तो जिधर जिधर आप इशारा करते थे चांद उस तरफ चला जाता था। यानी आपके इशारे से या रसूल अल्लाह मैंने चांद को हरकत करते देखा। अब एक और अमेजिंग क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे हम सब ऐसे भी हैं, हमारे चचा